اللہ اپنے فضل سے قبول فرمائے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے درود و سلام کا بتلایا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور مسجد میں کیسے داخل ہونا ہے؟ فرمایا مسجد میں جب داخل ہونا تو پہلے مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ حضور نکلنا کیسے ہے؟ پہلے باہر نکلنا تو پہلے دعا پڑھنا، پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ ایک نے عرض کی حضور اذان ہو رہی ہو تو کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا اذان کے کلمات کا جواب دے اور پھر اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھ، پھر اپنے محبوب پر۔ اور امام قرطبی نے لکھا ہے ایک نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں غربت بڑی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی گھر جانا 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ اور اپنے گھر والوں کو سلام کہے، اللہ تیری غربتیں دور کر دے گا۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹی سی فیملی ہے، کئی دفعہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہوتا، پھر کیا کروں؟ آپ نے کہا ہے گھر والوں کو سلام کہنا ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا جب گھر میں کوئی نہ ہو تو سورہ اخلاص پڑھنا اور اپنے نبی پہ درود و سلام پڑھنا۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں نے اتنا عمل پکایا، کچھ مہینوں کے بعد وہ آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمال یہ ہے کہ درود و سلام کی برکت سے میں تو امیر ہوا ہی ہوں، میرے پڑوسی بھی امیر ہو گئے، دائیں بائیں والے لوگوں پہ بھی اللہ نے کرم فرمایا۔ درود شریف ایک ایسا وظیفہ ہے، درود و سلام ایک ایسی حسین چیز ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر نہ دنیا میں اپنی محفلوں میں کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، کثرت سے۔ فرمایا قیامت کی دشوار گزار گھاٹیوں میں نا یہ تم نے پڑھا دنیا میں ہوگا، لیکن یہ قیامت کی گھاٹیوں میں تمہارے کام آئے گا، وہاں تمہیں روشنی دے گا۔ اور حضور نے فرمایا انا اول الناس بی یوم القیامہ اکثرہم علی صلاۃ۔ فرمایا قیامت کے دن لوگ اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے میرے قریب بیٹھیں گے، اور میرے سب سے زیادہ قریب وہ بیٹھے گا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھنے والا، جو کہنے والا ہوا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جو درود و سلام پڑھے، جو درود و سلام کا ذوق پیدا کرے، جو درود و سلام کا شوق لائے، جس کی طبیعت ہو کہ درود و سلام اس کا مزاج بنے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ اس پر 10 رحمتیں فرمائے، اور جو 10 بار پڑھے گا اللہ 100 رحمتیں فرمائے، اور جو 100 بار پڑھے گا اللہ 1000 رحمت فرمائے۔ اور حضور فرماتے ہیں جو 1000 بار درود و سلام پڑھے گا نا قیامت کے دن اس کی پیشانی پہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور جہنم کی آگ سے بھی بری ہے۔ یہ لکھا ہوگا کہ یہ نفاق سے بھی بری ہے اور دوزخ کی آگ سے بھی بری ہے۔ میرے نبی کریم علیہ وآلہ وسلم کے صحابی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ وہ حاضر خدمت ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر کتنا درود شریف پڑھوں؟ سبحان اللہ، صحابہ کا بھی ذوق دیکھیں کیا انداز گفتگو ہے۔ عرض کی حضور میں نے ایک ارادہ کیا ہے کہ باقی دعائیں اذکار سارے میں نے جمع کیے ہیں، تو 3 حصہ باقی کے سارے ذکر کروں گا، دعائیں کروں گا، اور ایک حصہ نا چوتھا حصہ میں آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا۔ یا رسول اللہ کافی ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھوڑا زیادہ کر لے تیرا فائدہ ہو جائے گا۔ مسلمان کی زندگی میں دعاؤں کا بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، دعائیں لگ جایا کرتی ہیں، دعائیں اپنا رنگ دکھایا کرتی ہیں، دعائیں اپنا اثر رکھتی ہیں، اور انسان کے گرد جو چیز حصار بن کر اس کی حفاظت کرتی ہے وہ بھی دعا ہوتی ہے۔ دعائیں کرنی بھی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ دعائیں کرنی بھی چاہیے، دعائیں کرانی بھی چاہیے، اور دعائیں لینی بھی چاہیے۔ معاشرہ جیسے جیسے تیزی کی منزلیں طے کرتا ہے اور جیسے جیسے لوگوں کے ذہن گھٹن کا شکار ہوتے ہیں اور مزاجوں کے اندر جیسے جیسے دین سے دوری واقع ہوتی ہے اور روحانیت سے لوگ جیسے جیسے دور ہوتے ہیں، مختلف قسم کے وسوسوں کا لوگ شکار ہوتے ہیں۔ ایک وسوسہ لوگوں کے دلوں میں یہ بھی پیدا کیا جاتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے تو کسی سے دعا کرانے کا کیا مطلب ہے؟ بالکل صحیح بات ہے، بڑی عمدہ اور اعلیٰ بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ہر بندے پر اپنی شان اور اپنے فضل کے مطابق رحمت فرماتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن قرآن مجید خود فرماتا ہے کہ رب کے کچھ بندے وہ ہیں جو اپنے مومن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ کسی دوسرے کے لیے دعا کرنا اتنا محبوب عمل ہے کہ اللہ نے اسے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔
والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے وہ عرض کرتے ہیں رب کی بارگاہ میں کہ اے اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ہم سے پہلے ایمان لائے۔ وہ اپنے پچھلوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ کے حضور عرض کرتے ہیں یا اللہ انہیں معاف کر دے، انہیں بخش دے۔ یہ دعا انہوں نے کسی کے لیے کی، اللہ نے اس دعا کو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا۔ دیکھیے سب کی دعائیں اللہ کے حضور قبول ہوتی ہیں، لیکن کچھ زبانیں ایسی ہیں جو رب کریم کو پیاری بہت زیادہ ہے۔ حدیث صحیح میں موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے جب بندہ کثرت نوافل کے ذریعے میرے قریب ہو جاتا ہے تو وہ پھر اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، جب بھی وہ سوال کرتا ہے میں اپنے فضل سے اسے عطا کرتا ہوں۔ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اب ایسی زبانیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ اذن مل گیا، کثرت عبادت، کثرت نوافل، زہد، ورع، تقوی، کہ اللہ کے حضور جب وہ عرض گزار ہوتے ہیں تو مالک ان کی دعائیں قبول فرماتا ہے۔ تو اب اگر کسی کو کسی ایسی زبان کی خبر آئی اور اس نے جا کے اس سے دعا کرائی اور اللہ نے اپنے فضل سے اس بندے پر رحمت کر دی اور دعا قبول ہو گئی، تو بتائیے حرج والی بات کیا ہے؟ اب اس پر بھی وسوسہ ہے کہ اللہ صاحب کی سنتا ہے، آپ نے فلاں کو دعا کے لیے کیوں کہا؟ اس پر بھی وسوسہ ہے۔ روحانی دنیا سے لوگوں کو دور کرنے کے لیے، اللہ کے نیک بندوں سے دور کرنے کے لیے، وہ لوگ جو مالک کریم کے قرب والے ہیں، جن کو قرآن مجید نے اولیاء اللہ کہا ہے، ان سے لوگوں کا رشتہ کمزور کرنے کے لیے ایک نیا رنگ، ایک نئے انداز میں بات کہ اللہ سب کی دعائیں قبول کرتا ہے، تم دعا کرانے جا رہے ہو، تم نے فلاں سے کہا میرے لیے دعا کرنا، تم نے فلاں بزرگ سے کہا میرے لیے دعا کرنا۔ تو میرے بھائی یہ تو بڑی آسان سی سادی سی بات ہے۔ اچھا یہ بھی ضروری نہیں کہ جو دعا کرا رہا ہے وہ کوئی کمزور ہی ہو، وہ گناہگار ہی ہو اور وہ کسی نیکوکار سے ہی کہے کہ میرے لیے دعا کرنا تو تبھی بات بنے گی۔ بعض نیک بھی کہہ دیتے ہیں اور اس سے کہہ دیتے ہیں جو درجے میں ان سے کم ہوتا ہے۔ کیا حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں حضرت داؤد طائی سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں بعض اساتذہ نے شاگردوں سے کہ دعا کرنا؟ کیا کہا نہیں کہ بعض مشائخ نے مریدوں سے کہ میرے لیے دعا کرنا؟ بھائی کیا بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا؟ کیا بیٹیاں بیٹے ماں باپ کے لیے دعا؟ اور سنو نا یار، اس سے بڑی میں آپ کو بات کیا سناؤں، بخاری مسلم میں موجود ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمرہ کرنے جا رہے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول، رسول رحمت، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر میرے بھائی ہمیں بھی دعاؤں میں یاد کرنا۔ اب بتاؤ اس سے بڑی مثال کہاں سے لائیں؟ حضرت عمر سے نبی کریم علیہ السلام نے کہا، عمر میرے بھائی ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تو اگر حضور جناب عمر سے کہہ سکتے ہیں دعا کرنا، مجھے بتاؤ حضور کو ضرورت ہے جناب عمر کی دعا کی؟ یہ کس لیے کہا؟ یہ اس لیے کہا کہ ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے، کچھ لوگوں سے دعا کرا لینی چاہیے۔ بس اس سے زیادہ جملہ نہیں کہوں گا، کچھ لوگوں سے اپنے حق میں کچھ کہلوا لینا چاہیے، کوئی گواہی اپنے حق میں کرا لینی چاہیے، فائدہ ہوتا ہے، اس کا نفع ہوتا ہے، اس میں بڑے راز مضمر ہوتے ہیں، اس میں بڑے عقدے کھل جایا کرتے ہیں، اس میں بڑی آسانیاں ہو جاتی ہیں۔ میرے عزیز، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جناب عمر سے میرے لیے، حضور فرماتے ہیں اللہ کے کچھ بندے ہیں اگر وہ قسم کھا کے کہے نا یا اللہ ایسا کر دے، یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود، وہ قسم کھا کے کہے نا لو اقسم علی اللہ لا ابرہ، وہ اگر قسم کھائیں تو رب ان کی قسم بھی پوری فرما دیا کرتا ہے۔ وہ میرے بھائی محبت کے لیے دل ڈھونڈ کوئی ٹوٹنے والا، کوئی جگہ ایسی تلاش کر جہاں سے دعا مل جائے، جہاں سے کرم ہو جائے، جہاں سے عطا ہو جائے، جہاں سے اللہ کا فضل ہو جائے۔ اور پھر ہمیں بھی چاہیے ہم دعائیں دیتے رہیں، ماں باپ کو چاہیے اولاد کو دعائیں دیتے رہیں، اساتذہ کو چاہیے شاگردوں کو دعائیں دیتے رہیں، مشائخ کو چاہیے عقیدت مندوں کو دعائیں دیتے رہیں، بہن بھائیوں کو چاہیے ایک دوسرے کو دعائیں
چلے آپ آمین کہیں. اب آپ نے انکار نہیں کر، سارے دعا مانگے، یا اللہ ہمارے بھائیوں کو ہم سے زیادہ عطا فرما، یا اللہ بھائی کو ہم سے، یا اللہ بھتیجوں کو زیادہ عطا فرما، بھانجوں کو زیادہ عطا فرما، اللہ محلے داروں کو زیادہ عطا فرما، پڑوسیوں کو زیادہ عطا فرما. یہ مانگو نا دعائیں، اس میں بھلا ہے، اس میں نفع ہے. اب جنہوں نے پریشان ہو کے آمین کا ہے وہ خوش ہو جائیں گے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو دعا تو کسی کے لیے مانگتا ہے اللہ پہلے تیرے حق میں قبول فرماتا ہے. لوگ خوش ہو گئے آپ لوگ. او بھائی دعا مانگیں کسی کے لیے، بد دعا نہیں کرنی کسی کے لیے بھی بد دعا. ہمارے ہاں نا ایک بہت بڑا طبقہ جذباتی لوگوں کا ہے. ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے جذباتی لوگوں سے دوستیاں نہیں کرنی چاہیے، جذباتی لوگوں سے تعلقات نہیں بنانے چاہیے، اس لیے کہ جس بندے کا اپنے اوپر کنٹرول ہی نہیں تو وہ کسی کے حق میں کیا کرے گا. وہ کہتے تھے جذباتی لوگوں سے بچو. او بھائی ہم بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں، ذرا سی شدت آئی نہیں گھر میں لڑائی، اور لڑائی بھی کس سے؟ گھر والی سے. بد دعائیں شروع کر دی، اپنے آپ کو بد دعائیں دے. لڑائی کس سے ہو رہی ہے؟ بہن بھائیوں سے. بد دعائیں شروع کر دی. ماں باپ سے لڑائی ہوئی، بد دعا دے رہے، اور بڑی بڑی تلخ ہو کے، بڑی بڑی سخت ہو کے. او بھائی آپ کیوں ایسے جملے کہتے ہیں، کیوں سخت لفظ بولتے ہیں؟ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے 3 چیزوں کا نام لے کے فرمایا نہ اپنے آپ کو بد دعا دینا، نہ اپنی اولاد کو بد دعا دینا، نہ اپنے مال کو بد دعا دینا. ایسا نہ ہو کہ جب تم وہ دعا کر رہے ہو تو وقت قبولیت کا ہو. کبھی بھی اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو، اپنے اموال کو بد دعا نہ دو. کیوں ایسے جملے بولتے ہو؟ یعنی غصے اور جلال میں بھی جب اپنے بچے کے لیے بات کرو تو پیار والی بات کرو. غصے میں، جلال میں، جذباتیت میں بھی بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے، اپنے لیے بات کرو تو محبت والی بولی بولو. کبھی بھی اپنے لفظوں کو سخت نہ کرے. ہمارے ہاں 1 منٹ لگتا ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ کرے میں مر جاؤں، اللہ کرے میں تباہ ہو جاؤں، اللہ کرے میں. او بھائی تو ٹھہر جا. اللہ تعالیٰ نے زندگی تجھے اپنے فضل سے عطا فرمائی ہے. تجھے کیا مصیبت بن گئی ہے؟ تو کہاں سے نکلا ہے؟ تو کہاں پہنچ گیا ہے؟ تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. تو مالک ہوتا تو اپنی مرضی کے خاندان میں پیدا ہوتا، اپنی مرضی کی تاریخ کو پیدا ہوتا، اپنی مرضی کے ملک میں پیدا ہوتا. تو اپنی جان کا مالک ہی نہیں. مالک تو وہ ہے جس نے اپنی مرضی کی جگہ پہ پیدا کیا ہے، اپنی مرضی کا وقت دیا ہے. تو کیسے کہتا ہے میں مر جاؤں؟ نہیں، تو مر سکتا. اپنی مرضی سے مرے گا تو خودکشی حرام ہے، اور رب رسول کے راستے میں مرے گا تو شہادت کی موت نصیب ہوگی، ہمیشہ کی زندگی ملے گی. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. لہذا جذباتیوں کی بد دعائیں کرنا اور سخت بد دعائیں کرنا. میرے ابا جی بھینس کو بد دعا دینے سے بھی منع کرتے، اور میں کبھی کبھی حیران جب ہم نے یہ حدیثیں پڑھی نا بعد میں کہنا سیار ان پڑھ بندے نے کی تو سبق لیا. جانور کو، بھینس کو وہ کسی وقت کو تنگ آتے نا تو کوئی سخت لفظ کہتا تو کہتے نہ بھائی مال نو بد دعا نہیں دئی دی. تو اس وقت تو مطلب سمجھ نہیں تھی کہ یار مطلب مال نو بد دعا نہیں دئی دی، ایڈی کیڑی میرا مطلب ہے مشکل ہے. ان بندہ ماج نو بھی مندہ نہ آکھے. لیکن وہ جب روایات پڑھیں بعد میں تو سمجھ آئی کہ کچھ علوم کتابوں میں ہیں، اور چونکہ مسلمان سینہ بسینہ آ رہے ہیں تو کچھ تربیتیں ایسی ہیں جو لفظوں میں تو نہیں، لیکن بڑے بوڑھوں نے جو سنا سیکھا ہے وہ اپنے پلے سے باندھا ہوا ہے. انہوں نے اپنی گرہ سے اچھی طریقے سے کر کے باندھا ہے. بد دعا نہیں، آپ دعا کریں، آپ اچھے لفظوں میں. اور کوئی بندہ مل جائے نا، میں ویسے نے کئی دفعہ کہا ہے پھر کہتا ہوں، آج کل نا کوئی میرے جیسے بندے کو چلو اونچی کرسی پہ بیٹھتا ہے، نماز پڑھاتا ہے، پگڑی باندھتا ہے، تو کوئی بندہ نیک سمجھ بھی لے تو دعا نہیں کراتا، فوٹو ہی لیتا ہے. پہلے لوگ دور سے آتے تھے تو آ کے کہتے تھے دعا کرانے آئے. اب وہ کہتے ہیں بڑی دور سے چل کے آیا ہوں جی، بڑی مہربانی. تو کہتے ایک فوٹو مل جائے گی. وہ اللہ کے بندے، ہم دعا دے رہے ہیں تو فوٹو لے رہا ہے. پھر ایک اور گل آج کل بڑی عام ہے، وہ کہتے جی ذرا یادگیری رہندی ہے. تو میں کہ غوث پاک دی تے کوئی فوٹو نہیں، سانو تے ہر ویلے یاد رہندے نے، کوئی فوٹو نہیں، ہمیں تو کبھی نہیں بھولے. خواجہ اجمیر کی کوئی فوٹو نہیں، ہماری نس نس میں آباد ہے. امام اعظم ابو حنیفہ کی کوئی فوٹو نہیں، لیکن ہم تو حنفی ہیں، ان کا نام لے لے کے جیتے ہیں. میرے حضرت صاحب کے ساتھ کوئی فوٹو نہیں، جرت ہی نہیں تھی، اتنے قابل ہی نہیں تھے کہ ساتھ کھڑے ہو سکے. وہ میرے گھر کبھی نہیں آئے، اور میں سمجھتا تھا گھر اس قابل بھی نہیں کہ اتنی بڑی ذات کو میں کہوں کہ تو میں کو جیتے دل بر سونا. اور کتنا سونا؟ او سونا تے رج کے سونا.
تے سونا جویں سویرا، میں کو جاتے رج کے کو جاتے کو جا جویں ہنیرا. کبھی اتنی ضرورت ہی نہیں کی. اتنی طاقت کے ساتھ کھڑے ہو کے کہیں کہ میں تیرے برابر ہوں تو فوٹو بنا، اتنی ضرورت کبھی ہوئی نہیں. کیا کریں، دور بدلا، حالات بدلے، زمانہ بدلا، طور طریقے بدلے. وہ کبھی لوگ مشائخ کے پاس دعائیں لینے جاتے، کہتے تھے ہم آئے ہیں کوئی دعا کر دیں. وقت بدل گیا، 30 سیکنڈ کی ویڈیو رہ گئی. او خدا کے بندو، تھوڑا سا روحانی زندگی کی طرف آؤ، روحانی زندگی کی طرف. او بھائی دعائیں کرائیں، اپنے لیے گواہیاں پکی کریں، اپنی والدہ سے، اپنے والد سے، اپنے دادا سے، اپنے نانا سے، اپنی نانی سے، اپنی دادی سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے مرشد سے، اپنے استاد سے دعا کراؤ. ان سے کہو ایک دفعہ میرے لیے ہاتھ اٹھا دے اللہ کی بارگاہ میں. میں صحیح روایت پیش کرتا ہوں، میرے نبی کریم نے فرمایا تھا عمر فاروق سے، سیدنا عمر سے، قطعی جنتی عمر جن کا حضور جنت میں محل دیکھ کے آئے. نبی کریم نے فرمایا تھا عمر، لوگ حج کرنے آئیں گے، جہاد کے لیے آئیں گے، اگر یمن والے لوگ آئے اور تجھے ان میں سے میرا اویس کرنی مل گیا تو عمر اس سے اپنے لیے دعا کرا لینا. عمر اویس سے دعا کرا لینا، اسے کہنا تیرے لیے دعا کر دے. حضرت فاروق اعظم ڈھونڈتے رہے، ملاقات ہوئی سیدنا اویس کرنی سے، کہا دعا کر دے یار میرے لیے. وہ ڈھونڈو، کوئی بیٹھا ہوا مجھے دور دعا دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں پر سمندر اچھال دیتا ہے. او بھائی اپنے حق میں دعائیں، التجائیں اللہ کے حضور. کچھ لوگوں کی عرض، میں آپ سے عرض کروں، کچھ لوگوں کو دعا لگ جاتی ہے. آپ کو جو آدمی بڑا چمکتا دمکتا اجلا نظر آئے نا، اس کا کبھی ماضی ٹٹولو گے نا تو کبھی کوئی اس کے گھر سے روٹی کھا گیا تو فقیر اور اس نے ذوق سے کھلائی تھی. کبھی پیچھے سے ٹٹولو گے تو کوئی روٹی کھا کے دعا کر گیا تھا. کوئی چند گھڑیاں دروازے پہ رہا تھا، اس نے نیکی کی تھی، دعا کر گیا تھا. کبھی ٹٹولو گے ڈھونڈو گے تو بیمار ماں نے کسی کو دعا دی تھی کہ پتر اللہ تیرے اوپر فضل کرے. کسی کے بوڑھے باپ بیمار نے دعا دی تھی اللہ تجھے کسی کا محتاج نہ کرے. کسی نے دعا دی تھی، وہ دعا ہے جو اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے چلتی ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے پہن کے پھرتے تھے. لوگوں نے کہا حضور سخت گرمی اور پھر آپ تو بڑے دلیر آدمی، جوان اور گرمیوں میں بھی موٹے کپڑے. فرمانے لگے نبی کریم نے دعا دی تھی کہ اللہ علی کو موسم کی شدت سے بچا کے رکھنا، موسم کوئی بھی ہو علی پہ اثر ہی نہیں کرتا، شیر خدا پہ اثر ہی نہیں ہوتا. موٹے پہن لوں پتلے پہن لوں، اللہ میرے جسم کو موسم کی شدت سے محفوظ رکھتا ہے. اپنے لیے دعائیں سمیٹ چکروں میں نہ پڑیں. وہ جی صاحب کی اللہ سنتا ہے، کس نے کہا نہیں سنتا؟ لیکن کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا تو رب کریم قبولیت سے فرماتے ہیں دیر نہ کرنا، ذرا جلدی جانا، قبولیت سے اللہ کہتا ہے. کچھ ایسے ہیں جو ہاتھ اٹھا دینا ہاتھ تو اللہ تعالیٰ مرحوم خورشید گیلانی سے اللہ تعالیٰ ان پر فضل کرے. کچھ تھوڑا ربط رہا، انہوں نے نا ایک جملہ اپنی والدہ کے لیے کہا تھا. کہنے لگے میری اماں ان پڑھ تھی، اپلے تھاپتی تھی اور ان کا آنچل دوپٹہ بھی کئی دفعہ میلا رہتا تھا. پر مرحوم گیلانی صاحب کہتے ہیں میری ماں کبھی میلا دوپٹہ بھی سامنے کر کے اللہ سے میرے لیے رحمت مانگتی تھی تو مجھے لگتا تھا مالک نے فضل فرما دیا. بھائی اپنے لیے رحمت، اپنی والدہ سے، والد سے، بوڑھوں سے، بزرگوں سے دعائیں لیں. کچھ دعائیں ایسی ہوتی ہیں جو کرم کر دیتی ہیں، جو آسانی. اور ایک دوسرا پہلو بھی ہے، کبھی کسی بندے کو اتنا تنگ نہ کرنا کہ وہ اتنی تکلیف میں آئے کہ وہ خود تو کچھ نہیں کر سکتا، ماڑا ہے، لیکن پھر وہ رات کو اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہے کہ تو حاکم و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. پھر ایسا نہ ہو غریب ہے، ماڑا ہے، خود تو کچھ نہیں کر سکا، پھر اللہ کی بارگاہ میں تیری شکایت کرے. ایسا نہ کرنا. میرے نبی پاک علیہ السلام کے درویش صحابی تھے حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فقیر فاقہ مست. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبیوں میں سے تھے. ایک عورت نے الزام لگا دیا زمین کے قبضے کا. میں کیسے آپ سے کہوں کہ جب لوگ کسی ایسے شخص پر جس نے زندگی ساری دیانتداری سے گزاری ہو، لوگ الزام لگاتے ہیں نا تو یہ بھی نہیں سوچتے ہم بات کس کے بارے میں کر رہے ہیں. کھلی ہوئی زبان ہوتی ہے، جو مرضی کہہ دیتے ہیں. حضرت سعید ابن زید پر الزام لگا دیا. اتنا بڑا آدمی، محبوب کا صحابی، اور عورت نے الزام لگا دیا. اور جب
اللہ والے بد دعا دیتے نہیں، لیکن جب کوئی تکلیف اتنی دے، کلیجہ پھٹ جائے، پھر بندہ کیا کرے؟ وہی بات کہ اب وہ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، ایک عورت پر کس طرح کوئی بات ہو سکتی تھی؟ دونوں ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں اٹھائے، یہ صحیح حدیث میں موجود، دونوں ہاتھ اللہ کے حضور اٹھا کے عرض کرنے لگے، مالک اگر یہ عورت جھوٹی ہے نا تو پھر اسے اندھا کر دے اور اس کی قبر اس کے گھر میں بنا دے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید ابن زید کا تو وصال ہو گیا، زمانہ گزر گیا، لیکن ہم نے پھر اس بی بی کو اندھا ہوتے دیکھا ہے، پھر اس کے گھر میں کنواں تھا اور ہم نے اسے اپنے ہی گھر کے کنویں میں گر کے مرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ اس لیے کہ جب آپ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، جب آپ ستاتے ہیں، جب آپ وہ بات کرتے ہیں جو اس بندے میں موجود نہیں ہے، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں اپنے نفس کی تسکین کے لیے، جب آپ زیادتی کرتے ہیں صرف اپنی انا کے لیے، تو پھر بعدوں کا دعائے ضرر نکلتی ہے منہ سے، دعائے ضرر، اور یہ رد عمل کے طور پر نکلتی ہے۔ نبی پاک رحمت للعالمین ہے، لیکن جب حضور گزرے نا ایک دن طواف بیت اللہ شریف کر کے، تو کفار نے پھبتیاں کسیں، بار بار بلا بھلا کا، ایک طواف بھی حضور نے کر لیا، دوسرا بھی کر لیا، تیسرا بھی، اور پھر انہیں اوجڑیاں ڈالی، کئی تکلیفیں دی، تو اس وقت حضور نے پھر دعا کی تھی، اے اللہ گن لے ان لوگوں کو، گن مالک ان بندوں کو، یہ اتنی تکلیف دیتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں وہ جن کے لیے محبوب نے اس دن دعا کی تھی وہ چن چن کے بدر میں قتل ہوئے، سارے گن گن کے وہ لوگ قتل ہوئے۔ کیوں ہم کسی کو اتنا ستائیں کہ اس کے منہ سے پھر ایسے جملے نکلیں جو ہم سے سنبھالیں نہ جا سکیں؟ حضرت سعد بن ابی وقاص، بخاری مسلم دونوں میں حدیث، حضرت عمر نے انہیں کوفے کا گورنر بنایا تھا، حاکم بنایا تھا۔ کچھ لوگ حسد کی وجہ سے نیک لوگوں پر تنقید کرتے ہیں، اپنے ذاتی حسد کی وجہ سے اللہ کے بندوں کو ستاتے ہیں، پھبتیاں کستے ہیں، زبانیں کھولتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں جس نے میرے ولی سے دشمنی کی میرا اعلان جنگ ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو حاکم بنایا کوفے کا، تو کچھ لوگوں نے شکایتیں کی، تو حضرت عمر نے کہا جاؤ پتہ کرو جا کے، معلومات کی، تو ہر بندہ کہنے لگا اتنا اعلیٰ تو بندہ ہو ہی نہیں سکتا جتنے حضرت سعد بن ابی